الحرام مسجد الحرام انشاء اللہ آمنین آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ فتح آیت نمبر 26 تک ہمارا درس ہو گیا تھا۔ شان صحابہ اس صورت میں بیان ہوا، منافقین کے اعتراضات جن کے دلوں میں کجی تھی، بظاہر کچھ باطن میں کچھ، انہوں نے اللہ کے نبی پر بھی اعتراضات کھڑے۔ آج اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اعتراض ان کا یہ تھا، قتادہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ امن اور عافیت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ عمرہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر گئے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ۔ تو پیارے آقا دو جہان نے وہاں جو واقعات آپ لوگوں نے تفصیل سے سنے، صلح حدیبیہ ہوا، اور آقا دو جہان نے وہاں جو قربانی کے جانور لے گئے وہ قربانی کر دی اور سر منڈائے اور احرام کھول دیا۔ اب منافقین کو موقع مل گیا کہ یہ کیسے تھا، انہوں نے حکم یہ فرمایا اور اب یہ ہو گیا، عمرہ کے بغیر واپس آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمائی، سب لوگوں کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اس سال کے بعد اگلے سال مسجد حرام میں امن و عافیت کے ساتھ داخل ہوں گے، اور یہ سال اگلے سال امن و عافیت سے عمرہ کرنے کا مقدمہ اور پیش خیمہ تھا، اور آپ نے جو خواب دیکھا وہ سچا تھا، اور اس سال آپ کا عمرے کے لیے سفر کرنا بھی حق تھا، سچا تھا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ لقد صدق اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ سچا خواب دکھایا، بالحق۔ خواب کیا تھا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ، کہ تم انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا، ہر چیز اللہ کی مشیت پر ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ امن کے ساتھ اور سروں کو منڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے۔ عمرہ حج میں لوگ سر منڈاتے ہیں، بعض اکثر جو ہیں وہ حلق کرتے ہیں، کوئی کترواتے ہیں، بال چھوٹے کرتے ہیں۔ عقائد و جہان نے عمرے میں بال چھوٹے کروائے تھے، پھر حج میں حلق کیا تھا، لیکن جب دعا کی تو حلق کرنے والوں کے لیے 3 دعائیں کی، اور قصر بال چھوٹے کرنے والوں کے لیے 1 دعا کی۔ تو اس لیے زیادہ بہتر جو کتاب میں لکھا وہ کیا ہے؟ حلق، دونوں کی۔ جیسے انسان عمرے سے ہو جاتا ہے، مروہ پہ وہاں پہ نائی بیٹھے ہوتے ہیں، بس وہاں بیٹھے، وہ اکثر کوئی اپنے ہوٹل میں جا کے وہاں پہ کر لیتے۔ لا تخافون، کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، بالکل امن کے ساتھ یہ ہوگا، اور ہوا بھی ایسے۔ فعلم ما لم تعلموا، تم نے جان لیا، تم نے جو نہیں جانتے تھے وہ جان لیا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا مقدمہ پہلے پیش ہوا۔ اب منزل تک تو جانا تھا نا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا داخل، آپ دیکھیں لا تدخلن المسجد الحرام، اب مسجد میں داخل مضارع کا صیغہ ہے نا، کہ یہ نہیں فرمایا کہ اس سال، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی نہیں کہ تم امن کے ساتھ۔ اب جو جنگیں ہوئی، جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، جنگ احزاب ہوا، اب ان کے پاس اب چونکہ فتح مکہ آ رہا تھا، اس کے لیے اب راستہ ہموار ہو رہا تھا، وہاں جا کے صلح حدیبیہ ہوا، بیعت رضوان
وہاں سے واپس آئے، ادھر خیبر فتح ہوا، مختلف علاقے فتح ہوئے، اور پھر اس قدر تعداد، کثیر تعداد سے غیر مسلم دین میں آئے کہ وہاں جب 2000 میں پھر کہتا ہوں 2006 ہجری میں 1400 ہیں، اور جب فتح مکہ ہو رہا ہے 8 ہجری میں، تو وہ پھر 10,000 کا لشکر لے کے جا رہے، کس قدر تعداد بڑھ گئی۔ لیکن انسان تو کمزور ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وما اوتیتم من العلم، اگر تم بہت تھوڑا علم تمہیں دیا جاتا ہے، بہت تھوڑا علم تمہیں دیا جاتا ہے۔ فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ جو تم نہیں جانتے۔ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، سو اس نے سے پہلے ایک اور فتح کامیابی مقدر کر دی۔ مفسرین نے کہا کہ اسے مراد فتح مکہ ہے، مجاہد نے کہا اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور اکثر مفسرین نے یہی کہا کہ صلح حدیبیہ یہ کامیابی تھی۔ بظاہر تو دل میں وسوسے تھے نا کہ ہم ان کی باتیں مان رہے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ، وہی خالق، وہی مالک جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے، دنیا کے تمام ادیان پر دین اسلام، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور غلبہ حق کا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے عقائد و جہان کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ کو تمام ادیان کے اوپر دلائل کے ساتھ غلبہ عطا فرمائے، یا جہاد کے ذریعے آپ کو غلبہ عطا فرمائے، یا اس طرح غلبہ عطا فرمائے کہ آپ کی شریعت تمام پہلی شریعتوں کے لیے ناسخ ہو۔ دین منسوخ نہیں ہوتا، دین اسلام منسوخ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے پیارے عقائد و جان تک ایک ہی دین لے کر آئے، دین اسلام۔ کوئی یہ نہ کہا کہ انبیاء علیہ السلام کے ادیان باطلہ منسوخ، غلط طریقہ ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے دین منسوخ نہیں ہوتا، بولو شریعت منسوخ ہوئی، عبادت کے طریقے، عقیدہ تو یہ تو آدم علیہ السلام جو لے کر آیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اس طرح ایک ہی دین، وہ دین اسلام تھا، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ کی دین ہے، دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اس کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو اللہ فرماتے ہیں اسی دین کی تاکید فرمائی، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مسلمان ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ، محمد الرسول اللہ۔ اس کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہم سورہ صافات میں، اور اس کے بعد سورہ محمد میں جو اس سے پہلی سورت تھی 19ویں آیت میں، اور وہاں پہ 35 آیت میں، اس کا پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، وہ 2 جگہ پڑھا، اور یہ آخری جز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آیت کا یہ حصہ پیارے عقائد و جان کی تسلی کے لیے نازل فرمایا، کیونکہ کفار قریش نے حدیبیہ کے صلح پر جو صلح نامہ پیش ہوا نا، اس پر محمد الرسول اللہ لکھنے نہیں دیا، اور کہا ہم آپ کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، تیری رسالت کی گواہی تو اللہ دے رہے، ان کا کیا چلتا ہے؟
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، افضل الرسل بھی ہیں۔ فقط یہ نہیں کہ رسول بس نہیں، اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع اللوازم۔ وزیر اعظم کو مانا جاتا ہے نا، تو صرف یہ نہیں کہ وزیر اعظم، وہ وزیر اعظم ہے، ان کے پاس یعنی ملک میں سب سے بڑے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو وہ بھی ماننے پڑیں گے۔ نہیں کہ وزیر اعظم ہے لیکن وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کے بعد اختیارات ہی نہیں، تو پھر وزیر اعظم کیسے ہوا؟ جب رسول اللہ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں ہم نے پڑھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اب اس کو ماننا پڑے گا کہ پوری کائنات سے ان کو فائدہ ہے۔ پھر یہ نہ کہ نجدیوں کا عقیدہ رکھو کہ قرآن میں وہ آدھی آیت ہے، جو ہے نا آدھی آیت بتاتے ہیں۔ اے محبوب آپ کہہ دیں میں اپنے نفس و جان کے لیے نفع و نقصان کا اپنے لیے بھی نہیں مالک۔ ارے کم بخت، پوری آیت تو پڑھ دے، اس کے بعد اللہ ہے، یہ مستثنیٰ منہو ہے، وہ مستثنیٰ ہے۔ کبھی قواعد بھی پڑھیں یا نہیں ہے؟ اس غریبوں کو پتہ بھی ہے کہ مستثنیٰ کیا ہوتا ہے، مستثنیٰ منہو کیا ہوتا ہے، اور استثناء کے حروف کیا ہوتے ہیں، مستثنیٰ منقطعہ کیا ہے، مستثنیٰ متصلہ کیا ہے، اور مفرقہ کون سا، اور مستثنیٰ اس کو کیا پتا، کلام موجب میں ہے، کلام غیر موجب، ان کو کیا پتا، میں کہہ دیا آدھی آیت پڑھ لی۔ ایک نے جب میرے سامنے آیت پڑھی، میں نے بولا دیکھ یہودیوں کا کام نہ کرنا، آیت پوری کر دو، جواب میں دیتا ہوں۔ ہکا بک کرے گئے ایسے۔ میں نے بولا ارے تمہیں دو باتیں بتائی کنویں کے مینڈک، کسی بڑے مولوی کے لے کر آ کہ رسول اللہ کی شان سنے، میں قرآن سے بتاتا ہوں کہ قرآن پاک نے جو ہمیں رسول اللہ کے بارے میں بتایا وہ عقیدہ رکھو بس، صرف نہیں کہ اللہ کے رسول ہے باقی ہمارے جیسے۔ بھائی یہ کیسے؟ تمہارے جیسے، تمہارے پاس تو گھر کی اختیارات نہیں ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے اختیارات لے کر آئے۔ عرب کی نعتیں تو کبھی سنو، اللہ کے بندو ہم بھی عرب کے سرزمین سے فارغ ہیں۔ وہ جب ملتے ہیں نا کہتے ہیں صلی علی المختار، مزہ آ جاتا ہے۔ اور جب کسی کو مخاطب کر کے یا محمد، کتنا پیارا، ہم کسی کا نام نہیں آتا نا کہتے یا محمد، ارے ایسے دل پر پٹی کی طرح لگتا ہے، ایسے ماشاءاللہ مزہ آ جاتا ہے۔ کچھ سیکھو تو صحیح علماء سے۔ پیارے عقائد و جان اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک کسی اور نبی نے نہیں آنا، اور جو انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے سب سے اعلیٰ و بالا محمد رسول اللہ ہے۔ تلک الرسل پر تفسیر ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی کہ حضور کے فضیلت کی وجوہات کن کن وجوہات وہ افضل الرسل ہیں۔ والذین معہ، اور عقائد و جان کے پیارے صحابہ جو ان کے ساتھ، اشدہ اشارہ کر دیا صدیق اکبر کو، اشدہ علی الکفار، کفار پر بہت سختی کرنے والے، عمر فاروق، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ارے رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تراہم رکان سجدہ، آپ انہیں دیکھو گے رکو سجود کرتے ہوئے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، محمد الرسول اللہ، صدیق اکبر اور عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان اور شیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور عشرہ مبشرہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس میں عشرہ مبشرہ بھی آگئے، ایک آیت میں سب کا ذکر کر دیا عشرہ مبشرہ۔ پیارے نبی کے صحابہ کو بار بار جنتی یہ رب نے کہا، کبھی تو جنگ بدر میں اب سب آزاد ہو گئے، کبھی جنگ احد میں، کبھی بیعت رضوان میں، جہاں بجا، اور کبھی عشرہ مبشرہ خاص جو سب سے اعلیٰ و بالا ہیں۔ تو یہ چاروں 10 کے نام تفاسیر نے لکھے، سب سے پہلے جنتی صدیق اکبر، دوسرے نمبر پہ عمر فاروق، تیسرے نمبر پر عثمان بن عفان، چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور پانچویں نمبر پر یہ بقیہ جو ان کا میں ترتیب سے نہیں ملتا، حضرت سعد
حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آخری نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں، اسی آیت میں سب کا ذکر قرآن نے تفسیروں میں لکھا، یہ ہیں۔ آگے بھی دیکھیں اس آیت میں دوبارہ اس کا ذکر مفسرین نے کس انداز سے کیا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر تو، یہ شان صحابہ، مفسرین نے 1400 سال اس پر بالکل متفق ہیں، کوئی اسے ہٹ جائے وہ اہل سنت و جماعت سے نکل گیا۔ اہل سنت و جماعت اس کا نام نہیں ہے کہ وہ صرف بریانی کھائیں گے، اس طرح کریں گے، نہیں، ان کا عقیدہ پختہ ہو، اہل بیت کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، عقائد و جان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ بھی سیکھ لے۔ کلمے پڑھنے سے میں اکثر کہتا ہوں، صرف کلمے پڑھنے سے تو کام نہیں چلتا، ورنہ وہ تو منافقین نے پڑھا تھا نا، اور کبھی نبی کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، کبھی صحابہ کے بارے میں۔ آگے سنیے ذرا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا طلب کرتے ہیں، سب کچھ قربان کر کے، سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی چہروں پر نشانیاں ہیں۔ یہ بڑا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ سجود کے آثار کیا ہیں، لیکن جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ نہیں ہے جو سامنے بن جائے، یہ والا نہیں ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی تفسیریں پڑھی، جو مستند علماء سے پوچھا، اور بڑے بڑے اس پہ رسالے موجود ہیں، یہ ایک الگ جو تہجد پڑھتے ہیں، چہرے پر ایک الگ روشنی ہوتی ہے، قیامت کے دن اعضائے سجود چمکیں گے، یہ والا نہیں ہے یہ جو بناتے ہیں۔ یہ آپ سجدہ کریں تو آپ کا جو وزن ہے وہ چھوڑیں، یہ نہیں کہ پاؤں ادھر لگائیں، زور ادھر لگا رہے ہیں، یہ لگا رہے ہیں کہ میرا یہاں پہ یہ بنا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس میں انسان کی نیت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ وہ زور لگا رہے ہیں، آپ زور نہ لگا رہے ہیں، آپ کا جو وزن ہے وہ چھوڑیں، بس آپ کا ماتھا ٹک گیا، بس ٹک گیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ الگ نشانیاں ہیں، یہ والی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ نشانیاں غالباً یہ خوارج نے بنائی تھی، کس نے؟ یاد رکھیں۔ اب ہم کسی پر وہ نہیں کرتے، کیونکہ اگر ایک سنی اہل سنت جماعت کے عقیدے والے اس کا بنا تو پھر ہم تھوڑی خوارج کا وہ لگیں گے، لیکن اس کے لیے سوچے نہیں کہ میرا یہ بن جائے، یہ سوچنا غلط ہے۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ ماتھا ٹیکا، تھوڑا آگے زور دیا، پھر یوں زور دیا، پھر یوں زور دیا، پھر سبحان ربی العظیم یوں کر دیا، کہتے ہیں 1 مہینے میں بن گیا۔ اس کو کوئی محراب کہتا ہے، عجیب عجیب سے نام سے۔ ہم نے تو ایسے عوام سے بھی سنا، وہ کہتے نہیں ہم نے بھی بنا لیا تھا، 1 مہینے کر لیا تھا، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ کی زندگی میں نماز قضا نہ ہو، ارے آپ کے اعضاء ایسے پیارے عقائد و جان نے فرمایا نا، بولا یا رسول اللہ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ بولا بتاؤ، ایک گھوڑا ہے، اس کے اوپر نشانیاں ہیں، اس کے پاؤں، اس کا چہرہ سفید ہے، تو بہت سارے گھوڑوں میں اگر وہ کھڑا ہے تو پہچانو گے نہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ بولے میری امت کے تو اعضائے وضو چمکیں گے، وہ نشانی ہوں گی، اعضائے وضو، چہرہ، اعضائے وضو نہیں، اعضائے سجود، اب اعضائے وضو بھی ہے، یہاں اعضائے وضو بھی چمکیں گے۔ اور سجدے کے یہاں پہ سجدے کے جو پہچان ہے، نمازی کی پہچان ویسے دیکھ کے ہو جاتی ہے کہ یہ نمازی پکا ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے سچے پکے نمازی بنا، جیسے پیارے نبی کے پیارے غلام، ذالک مثل فی التورات، ان کی یہ صفات توریت میں، ومثلہم، ان کی یہ صفات انجیل میں، آسمانی کتابوں میں پیارے نبی کے غلاموں کے صفات موجود تھے، خصوصاً خلفائے راشدین۔ پھر ایک مثال دی، توجہ کیسے سنیں، کزرع، جیسے ایک کھیتی ہے، اخرجا، نکالا اس نے، شطأہ، اپنا، کومل یا سوئی، دانے سے پہلے جو نکلتی، یا پٹھا، فآزرہ،
پھر اسے طاقتور بنایا، پھر اس نے طاقت پکڑی، فاستغلظ، پھر وہ مضبوط ہوئی، پھر وہ موٹی ہوئی، پہلے دانے سے بالکل باریک نکلی، پھر وہ ایسا ایسا بڑھتی گئی، اس کے منزلیں بتا رہے ہیں۔ فاستوى على سوقه، پھر وہ اپنے اسی کومل پر وہ سیدھا، وہ گندم کا جس میں سنبل وہ سیٹا اس کا لگتا ہے، وہ بالکل کھڑی ہو گئی۔ یعجب الزراع، کاشتکار کو بڑا مزہ آیا کہ دیکھ اب کھیت لے رہا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس صفت سے کافروں کے دل جلائیں، منافق جلتے رہے۔ فزادہم اللہ مرضا، یہاں دیکھیں آپ کو علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں ان کی بڑی اچھی اچھی باتیں لگی۔ وہ ہوتا ہے بیج بونے والا رسول اللہ ہے، دین اسلام کا پرچار کرنے والا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے مشرکین کے بیچ میں جہاں بتوں کو پوجا جاتا تھا، جہاں غیروں کو مشکل کشا بنایا جاتا تھا کہ یہ بت بیٹا دیتا ہے، وہ بت رزق دیتا ہے، وہ بت سب جھوٹے ہیں، رسول اللہ پیغام لے کر آئے، بولے نہیں، یہ بیج لگایا، اس سے ایک تیغ نکلا، پہلا جو تیغ نکلا، پہلا جو کومبل نکلا، کومپل وہ سوئی، وہ صدیق اکبر تھے۔ قاضی ثناء اللہ اپنے تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، راوی غالباً حضرت حسن بصری ہیں رحمہ اللہ۔ فآزرہ، کہتے پھر اس کے ذریعے جب طاقت آئی، اس نے تبلیغ کی پوری مکمل کوشش کی، افراد تیار کی پیارے قائد و جان کے ساتھ، پھر حضرت صدیق اکبر، پھر حضرت عمر آئے، بولے ارے ہم چھپ کے عبادت نہیں کرے، طاقت اور آ گئی، فآزرہ، اس کو اور طاقت دی، دین اسلام طاقت میں آ رہا ہے۔ پھر حضرت عثمان بن عفان، حضرت وہاں صفت ہے نا کہ اشداء، بڑے سخت تھے، ایک آیا بولا حضور کا فیصلہ نہیں معلوم، بولا ابھی میں فیصلہ کرتا ہوں، تلوار اٹھائے سرطان سے جدا، اس نے تو پھر وہ کر دکھا۔ پھر حضرت عثمان، وہاں اس کی صفتی رحمہ، یا اس کی صفتی فاستغلظ، پھر وہ گندم کا جو بیج نے جو سوئی نکالی تھی، وہ کومل نکالا تھا، وہ پٹھا، وہ آگے وہ تیلی، وہ مضبوط کر دی، کس نے؟ حضرت عثمان نے پھر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ایسے انسان کہ اللہ اکبر، اپنی جان تک دے دی، لیکن امت میں خون ریزی نہیں کی۔ فرشتوں کا جو اعتراض تھا نا کہ فساد کریں گے، میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے والے ذرا اپنے سامنے اپنے حقیقت کو، آپ خون بہا رہے ہیں تو فرشتوں کا اعتراض آپ پر آ رہے ہیں نا۔ خلیفۃ المسلمین ہے پورے دنیا پر، دنیا کے اکثر حصے پر خلافت ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں، لڑو گے نہیں، جھگڑا نہیں کریں گے، باغیوں کو نہیں، میں رسول اللہ کی امت غلطی پر ہے، غلطی پر ہیں، امت دعوت ہے، اجابت ہے، خون نہیں بہاؤں گا۔ ایسے حیادار، ایسے وفادار کہ پیارے عقائد، جب 300 اونٹ پیش کیے بعض ساز و سامان رسول اللہ کے ہاتھ، ایسے اٹھے کہ کبھی کسی کے لیے نہ اٹھے۔ ہاں، بیعت رضوان جب ہوئی پورے صحابہ کو، بظاہر تو یہ بس ان کے ساتھ کون سے لڑنے کے سامان تھے، یعنی قربانی کے لیے حضرت عثمان کے لیے سب تیار ہوئے کہ اگر حضرت عثمان کو شہید کیا تو ہم سب نہیں جائیں گے واپس۔ بیعت کی، بیعت کرو کہ کوئی ہٹے گا نہیں، بولا قربان ہے، تو کچھ شانوں والا تھا جس کے لیے پیارے قائد و جان نے سب صحابہ کو جمع کیا، اسلام کو طاقت بخشی، قوت بخشی۔ آج اگر ہم تو نام تو صحابہ کے لیتے ہیں، لیکن ہمارا کردار محلے میں اور معاشرے میں کیا ہے، اس کے برعکس ہے۔ آپ کا کردار جس کو سنتے ہو اس جیسے بناؤ، بولو انشاءاللہ میں بھی تو حضرت عثمان بن عفان کو ماننے والا ہوں، مسلمانوں میں خون ریزی نہیں کروں گا، امن قائم کروں گا، اپنا سب کچھ قربان کروں گا، لیکن میں روتے ہوئے کو تو ہنساؤں گا، لیکن ہنستے ہوئے کو کبھی رلاؤں گا نہیں۔ یہ میری نبی کی امت ہے، رسول اللہ کی محبت تو یہ ہے نا،
کہ بھوکوں کو تو کھلائیں گے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، لیکن کھانے والوں کو کبھی بھوکے شکار نہیں کریں گے کہ اس کا کھانا ہمارے بچے کا ہے، کیوں؟ یہ درندوں کا کام ہے۔ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر اپنے تنے پر سیدھے کھڑے ہو گئے۔ پھر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، جس کا لقب ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت علی اس کے دروازہ ہے۔ ایک ایک صحابی کی شان دیکھو، یہی ہمارے زبانوں پر ہوتا ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، سب عادل ہیں، سب کسوٹی ایمان ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا آسمان کے تاروں جیسے ہیں میرے صحابہ، جس کے پیچھے چلے جاؤ چلو گے۔ انسان ایک منزل کی طرف جاتا ہے، میں کہتا ہوں اس کے پیچھے جاؤ اگر صدر جانا ہے، اور ایک کہتے ہیں ارے یہاں جتنے بیٹھو جہاں تو نے جانا ہے نا، ان کسی کے پیچھے چلے جاؤ، ارے تمہاری منزل تمہیں مل جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا جس صحابی کے پیچھے چلے جاؤ گے جنت مل جائے گی۔ یعنی سب وفادار تھے نا۔ بولا میرے صحابہ سے میری وجہ سے محبت کرو، ان کی محبت میری وجہ سے۔ اگر کیوں؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ سے محبت کرے وہ جنتی ہے۔ صحابہ کی محبت کیا ہے؟ یہ جنت کا راستہ ہے۔ صحابہ کرام کی محبت، بولا ان کی نفرت یہ میری نفرت کی وجہ سے، تو وہ سوچ لے جو صحابہ کے عیب تلاش کرتے، وہ دیکھ لے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ صحابہ نے جو کچھ کیا دنیا اس پر گواہ ہے۔ یہ دین اسلام پھیلا نا تو یہ ایسے نہیں پھیلا، انہوں نے تن من جان سب کچھ قربان کر دیا، تب فارس اور روم جو ہے نا اس کے اس میں آئے۔ رب کریم نے وعدہ کیا جو جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، ارے ہم انہیں منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں، ان کے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ خلاصہ بیان کیا میں نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 کا۔ یہ صحابہ کی شان ہے۔ جلنے والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اب صحابہ سے جلا ہے تو کون ہے وہ؟ ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، لیکن جس کو قرآن کافر کہے، صحابہ سے کون جلتے ہیں؟ کافر۔ کوئی بھی جلے، ہم کسی کا نام تھوڑی ہی لیتے۔ ہمارے پٹھان کہتے ہیں چر تک پلا چاڑا ابو کے خاری، کہتے ہیں مرغی کو اپنا چھرا جو ہے نا پانی میں نظر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، جلتے صحابہ سے کفار ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ فرمایا ایمان والوں سے، صحابہ سے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کیے۔ صرف زبان ایمان نہ تھا کہ صبح کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے، اور سود بینک میں پیسہ رکھا وہاں سے کھا رہا ہے، حرام خور کہاں جاؤ گے؟ سود خور بینک میں پیسے رکھ کے کھا رہا ہے، تمہیں آج تک پتہ نہیں ہے کہ تمہاری حالت کیا ہوگی۔ قرآن نے تو بتا دیا نا، وہاں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، جب ان کا حشر ہوگا کس حالت میں ہوگا؟ اس کا پیٹ بالکل پہاڑ جیسے ہوگا، اٹھے گا اور گرے گا، اٹھے گا گرے گا، حرام خور۔ من جو ہے تبعیضیہ بیانیہ ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیمہ ہے۔ کیا ہے؟ اجر عظیمہ ہے۔ یہ مومنون کے ساتھ وعدہ ہے جو پیارے عقائد و جان کے ساتھ ہیں، ان سے ایسے ثواب کا وعدہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ جنت ہے، نیز جنت میں ان کے لیے اہل ایمان کی قیاد و سیادت ہے۔ اور عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں سے جو شخص کسی علاقے میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ شخص اس علاقے والوں کے لیے قائد اور نور، وہ قائد بھی ہوگا اور نور بنا کر اٹھایا جائے گا، اور اس کے پیچھے چلتے چلتے جنت میں جائے گے۔ کسی علاقے میں، یہ صحابہ کی شان ہے۔ ہمارا اپنا طرز بیان یہ ہے کہ دیکھیں کسی کے پیچھے نہیں پڑو۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے جو ہم نے قرآن پاک سے سیکھا
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے سیکھا تو وہ یہی سیکھا کہ صحابہ کی محبت یہ نجات کا ذریعہ ہے، اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت ہو، مکہ ہے تو ہم کتنی تعظیم سے جاتے ہیں، مدینہ ہے تو کیا بات ہے، عرب سے محبت ہے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے نبی نے فرمایا عرب والوں سے بھی محبت کرو، کیوں کہ اس میں میرے نبی جلوہ گر ہوئے، تو جلوہ گر وہاں ہوئے جو سب سے اعلیٰ و بالا تھے نا۔ الحمدللہ لوگ سنتے ہیں ہم نے عرب کو پریکٹیکل دیکھا، ان جیسا ایمان، ان جیسے عقائد، ان جیسے نظریات ہم نے خود وہاں جب دیکھا تو کیا شان والے۔ ہم پاکستانی بڑے کمزوریوں میں ہیں، خاص کر دنیا کے اعتبار سے ہم بڑے، اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے لیے ہمارے ملک پاکستان کا حشر نشر حکمرانوں نے اور عوام نے کیا کیا، ایسے پیارا ملک سرخیز، ہاں، لیکن چونکہ دنیا کی محبت ہم پر حاوی ہے، عرب کے سرزمین پر بھی ہم نے دیکھا ان لوگوں کو اتنی لالچ انہیں نہیں ہے، بس ہمیں ہوئی 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 نماز نہ نمازیں چلی جائے، ہم کہتے ہیں ڈالر تو نہ جائے، پیسے کو دیکھ کے کہتا ہے ارے جان چلی جائے پیسے تو نہیں جائے گا، ارے کسی کی جان لے لوں گا پیسے تیرے کو، ارے ہم نے تو، میں جو بات کہتا ہوں نا، ہم نے تو دنیا کو لیلا بنا کے رکھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا درہم و دینار کا بندہ جو ہے نا وہ لعنتی ہے۔ ٹھیک ہے رزق حلال ذرائع سے، لیکن اللہ کی بندگی پر، نبی کی پیاری شریعت پر اس کو ترجیح نہیں دو، کہ کوئی کہتا ہے نوکری تو کرو گے لیکن داڑھی منہ اڑا لینا، تو کہتے قربان جاؤں، تف تیرے اوپر، میں تمہیں نوکری دوں گا نماز تو نہیں پڑھو گے، بولو تو یہودی، تو دنیا کا بدترین انسان ہے، کم بخت کہیں کا، ایسے ایسے بدبخت دیکھیں، وہ کہتے ہیں نمازیوں کو ہم نہیں رکھتے، یہ جہنمی نہیں ہے تو اور کیا، جہنمی کے سینگ ہوں گے، یوں کہو کہ ہم بے نمازیوں کو نہیں رکھتے، ارے یہ جنتیوں کی پہچان ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے فیکٹری میں تو وہ کام کرے گا جو نماز کے لیے نہ جائے، ہمارے دفتر میں تو وہ کام کرے گا جو نماز کے لیے نہ جائے، یہ میرا گواہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے تم نماز پڑھے گا تو ہم تمہیں نہیں رکھیں گے، انا للہ و ان، پتہ نہیں کون سا کلمہ انہوں نے پڑھا، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھتے، حضور کو خاتم النبیین افضل الرسول، اور اس کی ہر زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اگر وہ مانتے تو کبھی یہ نہ کرتے، اس نبی کا تو یہی فرمان ہے، ارے رزق تمہارے پیچھے آئے گا جیسے موت تمہارے پیچھے، ارے تو نہیں مرے گا جب تک تمہارا رزق ختم نہیں ہے، ارے تو تقوی پرہیزگاری اختیار کر، رزق غیب سے آئے گا، وہاں سے آگے کہ تیرے وہم اور گمان میں نہ ہو۔ نبی کا بھی فرمان قرآن پاک میں ہم نے پڑھا تو فرمایا ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے مغفرت و اجر عظیم کا، وہ اجر عظیم جس کو اللہ عظیم کہتے کتنا بڑا نعمت ہوگی، تو یہ شان صحابہ ہے۔ مختصر سی بات ہم نے اس پہ کی، کریم مولا سے دعا ہے کہ قرآن پاک سننے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے، اس کے بعد دوسروں کو پہنچانے کی لیے جد و جہد کریں۔ کریم مولا سورہ فتح آج ہم نے اس کی 29 آیتیں 4 رکوع پڑھ لیا، اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی سننے سنانے میں، یا اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہمارے مرحومین کے لیے اس سورہ مبارکہ کا ایصال ثواب ہے، ان کے یا اللہ تعالیٰ قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کے درجات بلند فرما یا اللہ، اور ہم زندوں کو اس کی برکت سے دین اسلام پر جینے، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔